اور دوسرے سورہ یونس میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں زیادہ اور زیادہ کر دو, یہاں عربی میں لفظ آ گیا. فرمایا جو بلائی کر کے آئے گا ہم بلائی کا بدلہ تو اس کو عطا کریں گے ہی کریں گے, لیکن وہ زیادہ اس کے علاوہ اور زیادہ کر دیں گے, اس کے علاوہ اور زیادہ کر دیں گے. تو لہذا یہاں پہ ان آیات کے پورے نتائج میں اس نتیجے پہ آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ الوہی ایک اصول رب کائنات نے بیان کر دیا. رب کائنات جل جلالہ نے ایک اپنا طریقہ بیان فرما دیا کہ وہ مالک ہے, ہم مملوک ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہے. وہ جس طرح چاہتا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا, لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ کوئی اگر نیکی لے کے آتا ہے اللہ کریم اس کو نہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں, کئی گنا یعنی 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتے. اگر کوئی خطا کر کے آتا ہے اور سیئہ اور برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اس سے اتنا معاملہ سخت نہیں کرتا, اتنی سختی کرتے کہ کئی گنا زیادہ اس کے اوپر سختی برتی جائے. اسی کے برابر ہی رب کائنات اس کو جزا دیتا ہے. لہذا یہاں جو اب میں اپنے موضوع کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم عموماً معاملہ کرتے ہیں, ہمارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے یا ذات کبریا کے ساتھ یا پھر اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ. جب ہمارا معاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, تو اس اصول پہ بنیادی طور پر رک جانا چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں, جیسے میں حسنہ کی بات کر رہا تھا, ایسے کام کریں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے. یہ اللہ کی رضا کا کام ہے نماز پڑھنا, اللہ کی رضا کا کام ہے حج عمرہ کرنا, اللہ کی رضا کا کام ہے تلاوت کرنا, اللہ کی رضا کا کام ہے درود و سلام پڑھنا. ایسے کام کرے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو اور اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں کئی گنا زیادہ اجر عطا فرما دے. لیکن اگر کوئی خطا ہو جائے, بحیثیت انسان اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے, تو اس کے فوراً بعد جب انسان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو اور اپنے خطا کے حوالے سے اس پہ غور کرے کہ یار میرے رب کریم کا کتنا مجھ پہ کرم تھا, میں نے غلط کیا, اپنے آپ کو پھر بندہ کوسے, اپنا محاسبہ کرے اور اپنی غلطی کو مان جائے, اپنے اس غلط فعل کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو اور معافی کا خواستگار ہو. اس کے لیے کسی عبادت خواہ میں جانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں, اپنے دل ہی دل میں نادم ہو جائے, جہاں بیٹھا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ میرے مولا میں غلط کر بیٹھا, بھول گیا ہوں, یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی, آپ مجھے معاف فرما دے. استغفار کرے, بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پڑھے تاکہ اس کے استغفار کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وہ استغفار کرے تو اب حدیث طیبہ پہ آ جائے جو میں اپنے بھائیوں کو سنا رہا ہوں کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. فرمایا اگر برائی کے بعد تم اچھائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائی کو پھر مٹا دے گا, تمہاری برائی مٹا دی جائے. لیکن جب ہمارا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو, یہ تو ہمارا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب ہمارا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی حتی الوسع بھلائی کی جائے, اچھا برتاؤ کیا جائے, ان کے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی اور ظلم نہ کیا جائے, جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی نہ کی جائے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے, بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے. لیکن اگر ان کے حوالے سے بھی غلطی ہو جائے بندے سے, تو بندہ پھر اس بات پہ اڑ نہ جائے, اس کی اپنی انا کو ہی نہ لے کر بیٹھ جائے کہ میں اگر گیا تو کہیں لوگ سمجھیں گے تو یہ تو ڈر گیا, اس کو تو کوئی مسئلہ بن گیا. لہذا وہ اپنے ان احباب کے پاس جائے, ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور کہ میں آپ سے معذرت کرنے آیا, آپ مجھے معاف فرما دیں, میں بھول گیا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. یعنی اپنی خطا کا اعتراف کرے.